یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا میں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھنے والے وہ بھی، وسبحان اللہ۔ اب میں اوپر سے اللہ نیچے رہا، وسبحان اللہ علی بصیرہ۔ بصیرت کا مطلب ہے کہ اس راستے کا ظاہرہ پیسہ نہیں، ایمانی صفات ہیں، تقوی، توکل، یقین، زہد، انابت، خشیت، یہ صفات ایمان اس راستے کا ظاہرہ ہے۔ اس راستے میں جو ہمیں جو سرمایہ چاہیے اس صفات کا سرمایہ ہے، وہ پیسے کا سرمایہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں دیکھ لو اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر غریب لوگ ہیں، یہ متوسط طبقہ ہے، مالدار تو آٹے میں نمک ہے۔ وہ سبحان اللہ کیا مطلب؟ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ اگرچہ یہ کام بڑا عظیم اور اس کام کا کرنے والا اگر قبول ہو جائے تو بہت عظیم، لیکن وہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ تو سبحان اور سبوح اور قدوس ہے اور میں تیرا خاکی بندہ ہوں، میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تواضع سکھائی ہے کہ کہیں نیکی کا تکبر نہ آ جائے، کہیں دعوت کے تکبر نہ آ جائیں، کہیں ذکر، تلاوت، تہجد، گشت، تعلیم، تشکیل، اتنا بڑا مرکز اور اتنے بڑے مجمع کہیں اس کے تکبر میں نہ آ جائیں۔ وسبحان اللہ، یا اللہ بہت ماڑا ہوں میں، کتنا ماڑے ہو، وما انا من المشرکین، میں صرف 33 نمبر لے کے پاس ہو رہا ہوں۔ جو خود پاس ہو کر بھی خوش نہیں ہوتا، نہ اس کے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، نہ وہ خود کوئی فخر کرتا ہے، نہ رشتہ دار فخر کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اسے فیل ہونے کا تانا نہیں دیا جا سکتا۔ وما انا من المشرکین، میرے پاس ایمان کا آخری درجہ ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا ہوا۔ ہائے ہائے کیا کمال کر دیا! یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ورنہ اللہ کے نبی نے ہر شے کا حق ادا کیا، اور اللہ کا نبی ہر جگہ میں اعلیٰ، لیکن ومن اتبعنی تھا نا، کہ امت نے بھی یہ دعوت کا کام کرنا تھا، تو امت کو لیول پر رکھنے کے لیے کہیں تکبر میں نہ آ جائیں۔ وسبحان اللہ، تو دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے کہ ہم کام والے ہیں، یہ مت کہا کرو ہم حضور کے کام والے ہیں، یہ بول تکبر کا ہے، اللہ کو دل میں کہا کرو۔ کیا کر دو جی میں بس حضور والا کام میرا کام ہے، میں اللہ کے نبی کا کام کرتا ہوں، کرو اللہ کی قسم، زبان سے مت کہو، یہ بول تکبر پیدا کرتے ہیں۔ 40 برس کے دھکے کھانے کے بعد تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کے بول غلط ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا کام میرا کام ہے، اور کر کے وہ دکھایا ہے کہ فنا ہو گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے۔ جیسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امیر کا لفظ مت استعمال کرو کہ خواہ مخواہ کا تکبر پیدا ہوتا ہے، کہو ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی کا کام ہمارا کام ہے، اللہ کی قسم ہم اس کے لیے پیدا ہوئے، یہی ہمارا کام ہے، پر تعارف میں مت کہا کرو۔ کیا کرتے ہو؟ بس میں جی دعوت کا کام کرتا ہوں، مجھے کسی صحابی سے یہ لفظ نہیں ملا کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ہاں جب منصب پر ہیں تو انہوں نے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب رستم پوچھ رہا ہے کون ہو، کیا کرنے آئے ہو، تو کہا ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر ڈالتے ہیں۔ لیکن جب وہ آپس میں تعارف کرتے ہیں، یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ حضور والا کام ہمارا کام ہے، یہ حق ہے، حقانیت ہے، لیکن بولنے میں یہ بڑائی کا بول ہے، بچو اس سے، لگاؤ سب کچھ، بول نہ بولو میں تہجد گزار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، میں پہلی صف کا نمازی، یہ سارے بول اللہ کو ناپسند ہیں۔ کرو لیکن ڈرو، تکبر کے الفاظ سے ڈرو۔ صاحب حال کی بات اور ہوتی ہے اور عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے۔ مجھے اس جملے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ عجب پیدا کرتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے مولانا خان صاحب سے کہا تھا، مجھے یوں لگتا ہے یہ لفظ ہمارے ساتھیوں کو اسکول ماسٹر بنا دے کہ یہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، لوگوں کو کام سکھاتے پھریں گے اور اپنی ذات کو بھول جائیں گے، اور جو ہی آدمی اپنے آپ کو بھولتا ہے فوراً گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وسبحان اللہ، اللہ نے تو رنگا بھیج دیا، کہ میرے نبی تو کہہ کہ میں تیرے کام کا حق ادا نہیں کر سکا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کام والا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں۔ ہر اس بول سے بچو جس میں کہیں بھی عجب شامل ہو جائے، چاہے وہ بول صحیح ہے، جی میں نمازی ہوں، اس میں کیا ڈر، اس میں کیا شک ہے، میں نمازی ہوں، لیکن اس طرح مت بول کہ یہ بول تیرے لاشعور میں عجب کے بیچ عجب کے کانٹے بو دے، تکبر کی چوٹیاں تیرے اندر سر اٹھانے لگیں۔
वमा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह का नबी कह रहा है कि अल्लाह 33 नंबर लेकर पास हुआ हूँ कि मुशरिक नहीं हूँ, मुशरिक नहीं हूँ। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, फिर इस आयत का सही मतलब वाज़ेह होगा। हमारी जमात की चुनिया तो लोगों ने हमें कहा चौधरी हाकिम ने मुसलमान बनाओ तो तबलीग नु मनी है, तबलीग नु मनी है जी चौधरी हाकिम बंदा बन जाए। चौधरी हाकिम एक बड़ा जमींदार था जिसने डाकू पाले हुए थे, चोर पाले हुए थे, कातिल पाले हुए थे, और चोरियां करवाना, डाके डलवाना, कब्जे करना जमीनें, ये उसका काम था। हमने जमात भेजी उसके पास, जो साथी उसको लेने गया था वो भी अल्लाह के पास चला गया, फौत हो गया। वो उनको अपनी, और वो चौधरी हाकिम भी फौत हो गया। वो उसको लेकर आए चूनिया मस्जिद, 6 फुट से ऊपर कद, मुझसे 3 गुना उसकी छाती, और लंबा पंजाब वाला कुर्ता, और लंबे उसके तहमत के लंबे डब निकले हुए पीछे, और तहमत पीछे और झाड़ू देता हुआ ऐसा बड़ा सोना जवान, और ऐसे वो पंजाब की 100 साल पुरानी उसमें मुझे झलक नजर आती। तो उन्होंने मेरे सामने बिठा दी, मैं उस वक्त इससे भी ज्यादा पतला था, मैं शेर ने बिजली ला जाए मैं उसकी करना। तो खैर मैंने थोड़ी देर बात शुरू की, वो सुनता रहा, पता नहीं कौन सी बात उसके दिल को लगी और असर हुआ। तो वो जब मैंने बात खत्म की तो मुझसे कहने लगा, मौलवी साहब एक शिरक नहीं कीता, बाकी हर गुनाह कर छड़े है, कोई मेरी बख्शिश भी है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये तवाज़ु से भरा हुआ जुमला है। या अल्लाह हर ऐब मेरे अंदर है, उम्मत के तौर पर, मैं क्या नबी, या अल्लाह हर ऐब मेरे अंदर है, बस मैंने शिरक नहीं किया, बाकी हर कमी का शिकार हूँ। तो मौलवी साहब एक शिरक मैं नहीं कीता, बाकी हर गुनाह कर छड़े है, मेरी कोई बख्शिश है। मैंने उसको तसल्ली दी, पता नहीं उसको क्या कहा, बारा तसल्ली, अल्लाह की बख्शिश रहमत बताई। वो अल्लाह के फजल से अगले दिन गया, उसने सारे डाकू भगा दिए, सारे चोर भगा दिए, जिनकी जमीनें कब्जा की थी सबकी जमीनें वापस की, और सिर्फ 6 महीने बाद मर के अल्लाह के दरबार में पहुंचे। सारी जिंदगी कैसे गुजरी और आखिर अल्लाह ने कैसा करवाया, एक गश्त में उसको तौबा तक पहुंचाया और उसकी बख्शिश अल्लाह ने सामान फरमाया। तुम्हारा एक गश्त पता नहीं कितने चौधरी हाकिमों के हिदायत का सबब बन जाए, कितने चौधरी हाकिम फिर रहे। तो मेरे अजीजों, तबलीग के काम को इस्माइल मस्जिद, डायमंड मरकज, तबलीगी जमात के आईने में मत देखो। मैंने आपको कुरान से सिर्फ एक आयत पेश की है, उसी की थोड़ी तफसील आपके सामने मैंने अर्ज की है। मैं ज्यादा देर बोल नहीं सकता हूँ, फिर मुझे बाद में बहुत तकलीफ होती है। तो जो कुछ जरूरी इसमें मैं मेरे ذہن में जो बातें हैं मैंने आपके सामने पेश की है। तो तुम्हारी जवानी है, अपनी जवानी को सही जगह लगाओ कि ये चंद दिन होते हैं, फिर पता भी नहीं चलता कि वो भूल भुलैया हो जाती, हाथों से निकल जाती है। तो कब्र इसके के ढल जाए, बुढ़ापा आ जाए, या मौत उचक के ले जाए, उठा के ले जाए, अपनी ताकत को सही जगह खर्च करो। अल्लाह ने एक आयत के जरिए से तुम्हारा काम वाज़ेह किया है, तुम्हारा मकसद वाज़ेह किया है। दूसरी आयत मैंने कही थी कि पाकीज़गी और तज़किया हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। तज़किया तक पहुंचाने के लिए नबी आए, नबियों ने जिस काम के जरिए से तज़किया के खूबसूरत रंग भरे वो मैंने एक आयत से तुम्हारे सामने पेश किया है। अब तुम्हें छुट्टियां हो रही हैं, उन छुट्टियों में इसके लिए निकलने की नियतें करो। जो आज तक पीछे कर चुके हो कमी कोताही, मैं भी तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा करो। अपने अल्लाह के दरबार में कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।